تو سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا تھا. اس کی کیا حقیقت ہے وضاحت فرما دیجیے. دوسرا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مقام پر معراج کا تذکرہ کیا. دوسرا مقام ہے والنجم اذا ہوا، یعنی اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو وہ گمراہ ہوئے نہ وہ بھیکے، نہ اپنی راہ سے تمہارے صاحب ہٹے. یہ پورا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، کہ ان کو عظیم قوت والوں نے سکھایا کہ جو انتہائی دانا ہے، اور یہ آسمان کے اوپری کنارے پر تھے. پھر اس کے بعد وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور دل نے جو دیکھا، آنکھوں نے جو دیکھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. تو کیا تم ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو دوسری مرتبہ اس کو دیکھا. اب یہ سارا جو تذکرہ ہوا ہے یہ اشاروں میں ذکر ہوا ہے کہ ان کو قوت والوں نے سکھایا جو انتہائی دانا ہے. فاستوى وهو بالافق الاعلى، پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف گئے اور وہ آسمان کے اوپری کنارے پر موجود تھے، پھر اور قریب ہوتے چلے گئے. تو علماء کی ایک تعداد نے یہاں پر یہ لکھا کہ اس سے مراد جبریل امین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک قرآن پہنچانے والے جبریل امین تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ملاقات کی اور جبریل امین کا دیدار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کا دیدار کیا. جبکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر تمام کی تمام باتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، بندے ہیں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے خادم ہیں اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہونے پر فخر ہے. اب یہ جو سارا اب سورہ والنجم کو پڑھیں گے تو آپ کو انتہائی لطف محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ایک ملاقات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ والنجم اذا ہوا، وہ اس چمکدار ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے. پھر آگے جا کے تذکرہ کیا فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، پھر قریب سے قریب ہوتے چلے گئے. فکان قاب قوسین او ادنى، اس سے اور قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہ جھٹلایا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. افتمارونه على ما يرى، کہ تم ان کے دیکھنے پر آپ جھگڑتے ہو ان سے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو اترتے اترتے دوسری مرتبہ دیکھا. یہ سارا اہتمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جبریل امین تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے رہتے تھے، اور جبریل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا یہ جبریل کے لیے شرف کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اصل شرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب عز و جل سے ملاقات کریں، اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں. تو قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسی بات کو بیان کیا گیا ہے جو حق اور سچ ہے کہ یہاں پر جو ملاقات کا تذکرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، دیکھنے کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنے کا ہے. اور پھر احادیث صحیحہ اس باب کے اندر موجود ہیں، اگرچہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے اس میں اختلاف آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی قائل تھے کہ دیدار الہی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا. جیسا کہ انہوں نے آگے آیت ذکر کی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کا ادراک فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے احاطہ کرنا، یعنی کوئی بھی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی اس کو. تو یہ تو حق اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا متناہی ہے. کس میں قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر سکے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا الگ چیز ہے، احاطہ کرنا الگ چیز ہے. قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چمکتے چہرے ہوں گے.
کھلے ہوئے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دیدار الہی کا تذکرہ کیا کہ بندے دیدار الہی قیامت کے دن کریں گے۔ اب جہاں تک رہا حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف، تو یہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ دوسری طرف خود احادیث صحیحہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھنے کا ذکر کیا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کی تعداد ہے جو اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل تو اتنی مرتبہ یہ کہا کرتے تھے کہ رآ بولتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے۔ تو احادیث صحیحہ اس باب کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے۔